خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بہت سے لوگوں کے لیے ایک خواب ہوتا ہے، ایک بالکل نیا گھر خریدنا۔ بالکل۔ مگر اس خواب کے پیچھے کچھ ایسی حقیقتیں اور پیچیدگیاں ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی، کیونکہ جب کوئی ایک نیا گھر خریدتا ہے تو وہ صرف اینٹیں اور مارٹر نہیں خرید رہا ہوتا، وہ ایک وعدہ بھی خرید رہا ہوتا ہے، ایک وعدہ کہ یہ جگہ محفوظ اور معیاری ہے۔ اور آج ہم اسی وعدے کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ دراصل ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی ایک ٹریننگ گائیڈ سے لیا گیا ہے۔ اچھا؟ تو یہ وہ اندرونی معلومات ہیں جو پروفیشنلز کو سکھائی جاتی ہیں۔ آج کا ہمارا مشن اسی گائیڈ سے وہ سب سے اہم باتیں نکالنا ہے جو ایک عام خریدار کو معلوم ہونی چاہیے، خاص طور پر اس حفاظتی جال کے بارے میں جسے صوبائی وارنٹی پروگرام کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ فرض کریں کسی کو اپنے نئے گھر کی چابیاں ملتی ہیں، وہ بہت خوش ہے، لیکن 1 مہینے بعد ہی انہیں بیسمنٹ کی دیوار میں ایک بڑی دراڑ نظر آتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ یہیں سے ہماری آج کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ اسی ایک سوال کا جواب اس پورے وارنٹی پروگرام کی بنیاد ہے۔ یہ ذہنی سکون کا پروگرام ہے، لیکن اس کی شرائط کو سمجھنا لازمی ہے۔ تو ٹھیک ہے، بالکل بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ یہ صوبائی وارنٹی پروگرام ہے کیا؟ کیا یہ کوئی اضافی انشورنس ہے جو خریدار کو خریدنی پڑتی ہے؟ نہیں، اور یہ سب سے اہم بات ہے، یہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ انٹاریو میں زیادہ تر نئے تعمیر شدہ گھروں کے لیے یہ ایک قانونی ضرورت ہے۔ اچھا۔ اس کی وجہ سادہ ہے۔ ایک پرانے گھر میں آپ کو اس کی تاریخ کا کچھ اندازہ ہوتا ہے، لیکن ایک نیا گھر ایک اندیکھی کتاب کی طرح ہے۔ اس میں کیا خامیاں ہو سکتی ہیں یہ وقت کے ساتھ ہی سامنے آتا ہے۔ صحیح۔ اسی لیے قانون کہتا ہے کہ ہر بلڈر اور وینڈر کو لائسنس یافتہ ہونا چاہیے، اور انہیں تعمیر شروع کرنے سے پہلے ہر گھر کو اس پروگرام میں رجسٹر کروانا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے بلڈر کے لیے کوالٹی کنٹرول کا ایک لازمی معیار ہے؟ جی بالکل۔ اگر کوئی بلڈر لائسنس یافتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خریدار کو یہ تحفظ نہیں ملے گا؟ بالکل، اور یہ ایک خریدار کے لیے سب سے بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ اسی لیے ہمارے ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ ایک خریدار کے نمائندے کی پہلی اور سب سے اہم ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ پبلک رجسٹری پر جا کر بلڈر کا لائسنس اور اس مخصوص گھر کی رجسٹریشن کی تصدیق کریں۔ یہ تو بہت ہی اہم قدم ہے۔ اگر یہ قدم چھوٹ گیا تو باقی سب بے معنی ہو سکتا ہے۔ اس وارنٹی کی کوئی مالی حد بھی ہے؟ یعنی اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ نکل آئے تو یہ کہاں تک تحفظ فراہم کرتی ہے؟ جی ہاں، اس کی زیادہ سے زیادہ کوریج $3 لاکھ تک ہے۔ $3 لاکھ؟ یہ سننے میں تو ایک بہت بڑی رقم لگتی ہے، لیکن اگر کسی گھر میں کوئی ایسا بڑا ساختی مسئلہ نکل آئے جس کی وجہ سے وہ رہنے کے قابل ہی نہ رہے، تو کیا یہ رقم کافی ہے؟ مطلب کیا مرمت کے اخراجات اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، زیادہ تر معاملات میں یہ رقم کافی ہوتی ہے، لیکن انتہائی سنگین صورتحال میں اخراجات اس سے تجاوز کر سکتے ہیں۔ یہ وارنٹی ایک حفاظتی جال ہے، لیکن یہ ہر ممکنہ مالی نقصان کا مکمل احاطہ نہیں کرتی۔ اچھا۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ خریدار تباہ کن مالی بوجھ تلے دب نہ جائے، لیکن یہ لامحدود کوریج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی باتیں یہ ہیں، یہ قانونی طور پر لازمی ہے، بلڈر کا لائسنس اور گھر کی رجسٹریشن ضروری ہے، اور $3 لاکھ تک کا تحفظ ہے۔ اب جب میں یہ مواد دیکھ رہا تھا تو ایک چیز نے مجھے بہت متوجہ کیا۔ یہ کوئی ایک سادہ وارنٹی نہیں ہے، نہیں، بلکہ اسے 1، 2 اور 7 سال کی الگ الگ مدتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہ بس ایک ہی پالیسی ہوتی ہوگی۔ جی ہاں، اور یہ تقسیم بہت منطقی ہے۔ یہ اس خیال پر مبنی ہے کہ مختلف قسم کے مسائل مختلف وقتوں میں سامنے آتے ہیں۔ چلیں پہلے سال سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 1 سالہ وارنٹی بنیادی طور پر کاریگری یعنی ورکمینشپ اور مواد مٹیریلز میں نقائص کا احاطہ کرتی ہے۔ 1 منٹ، اس کو تھوڑا آسان کرتے ہیں۔ کاریگری اور مواد سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم بات کر رہے ہیں جیسے دیواروں پر پینٹ ٹھیک سے نہ ہوا ہو یا کچن کیبنٹ کے دروازے ٹیڑھے ہوں؟
بالکل وہی ڈھیلے ٹائلز، فرش میں سے آتی آوازیں، وہ کھڑکیاں جو ٹھیک سے بند نہ ہوتی ہوں، یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو فوری طور پر نظر آتی ہیں اور گھر کے روزمرہ کے استعمال کو متاثر کرتی ہیں۔ سمجھ گیا۔ اسی 1 سالہ وارنٹی میں 2 اور اہم چیزیں شامل ہیں۔ ایک یہ کہ گھر رہائش کے قابل ہو، مطلب فٹ فار ہیبیٹیشن، یعنی محفوظ اور صحت مند ہو، اور دوسرا یہ کہ یہ اونٹاریو بلڈنگ کوڈ کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہو۔ ہمارے ذرائع میں ایک اور دلچسپ چیز کا ذکر تھا، غیر مجاز متبادلات، یعنی ان آتھورائز سبسٹیٹیوشنز۔ کیا ایسا واقعی ہوتا ہے کہ بلڈن معاہدے میں لکھی ایک چیز کی جگہ کوئی دوسری سستی چیز لگا دے؟ بدقسمتی سے ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ نے معاہدے میں بلوط کی لکڑی کے مہنگے فرش کا انتخاب کیا تھا اور قبضہ کے وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بلڈر نے اس سے ملتی جلتی سستی پائن کی لکڑی لگا دی ہے۔ یہ غیر مجاز متبادل ہے اور 1 سالہ وارنٹی اس کا مکمل احاطہ کرتی ہے۔ یہ تو بہت اہم تحفظ ہے۔ اچھا، تو پہلے سال میں چھوٹی موٹی کاریگری اور مواد کے مسائل حل ہو گئے، لیکن جو بڑے ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں جیسے چھت ٹپکنا یا بیسمنٹ میں پانی آنا، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ 2 سالہ وارنٹی کے دائرے میں آتے ہیں۔ 2 سالہ وارنٹی خاص طور پر پانی کے مسائل پر مرکوز ہے۔ اس میں بیسمنٹ یا بنیاد کی دیواروں سے پانی کا رساؤ شامل ہے۔ یہ باہر کی کلیڈنگ، یہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم گھر کی بیرونی دیواروں پر لگی اینٹوں یا سائڈنگ کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، گھر کی بیرونی حفاظتی طے، چاہے وہ اینٹ ہو، سٹوکو ہو یا وائنل سائڈنگ، اگر اس میں کسی نقص کی وجہ سے پانی اندر داخل ہوتا ہے تو وہ 2 سالہ وارنٹی میں آئے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ کھڑکیوں اور دروازوں سے پانی کا رساؤ بھی اسی میں شامل ہے، اور ساتھ ہی بجلی، پلمبنگ اور ہیٹنگ جیسے اہم سسٹمز میں نقائص بھی 2 سال تک کور ہوتے ہیں۔ تو پہلے سال میں ظاہری چیزیں اور دوسرے سال میں پانی اور میکینیکل سسٹمز، یہ ایک واضح تقسیم ہے۔ اور پھر آتی ہے سب سے طویل 7 سالہ وارنٹی۔ یہ یقیناً سب سے بڑے اور سنگین مسائل کے لیے ہوگی، ہے نا؟ جی ہاں، اسے بڑے ساختی نقاص یا میجر سٹرکچرل ڈیفیکٹس کی وارنٹی کہا جاتا ہے۔ اسے MSD بھی کہتے ہیں۔ اوکے۔ یہ ان مسائل کا احاطہ کرتی ہے جو گھر کی ساخت کی بنیاد کو ہی خطرے میں ڈال دیں۔ اس کی کوئی حقیقی مثال کیا ہوگی؟ بڑا ساختی نقص سننے میں بہت خوفناک لگتا ہے۔ کیا ہم بات کر رہے ہیں کہ گھر کی بنیاد میں اتنی بڑی دراڑ پڑ جائے کہ وہ گرنے لگے؟ یہ ایک انتہائی مثال ہو سکتی ہے، لیکن ہاں اسی نوعیت کے مسائل، مثال کے طور پر گھر کے بوجھ اٹھانے والے کسی حصے کی ناکامی، مطلب ایک لوڈ بیئرنگ پارٹ، جیسے کہ وہ شہتیر جو چھت کو سہارا دے رہا ہے اس کا کمزور پڑ جانا، صحیح، یا بنیاد کا اس حد تک بیٹھ جانا کہ گھر کے ڈھانچے کو نقصان پہنچے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو شاید پہلے چند سالوں میں ظاہر نہ ہوں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سنگین صورت اختیار کر لیتے ہیں اور گھر کے استعمال کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ یہ سب سن کر تو لگتا ہے کہ خریدار بہت زیادہ محفوظ ہے۔ 1 سال، 2 سال، 7 سال، تقریباً ہر چیز کا احاطہ ہو رہا ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ یہ اتنا سیدھا ہوگا۔ جیسا کہ ہر معاہدے میں ہوتا ہے، یقیناً کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن کے بارے میں وارنٹی کمپنی کہے گی معاف کیجیے گا، یہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ آپ کا شک بالکل درست ہے، اور مستثنیات یعنی ایکسکلوژنز کو سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کوریج کو سمجھنا۔ ہمارے ذرائع ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہ جائیدادیں جو وارنٹی میں شامل نہیں اور وہ مسائل جو وارنٹی میں شامل نہیں۔ چلیں پہلے جائیدادوں کی بات کرتے ہیں۔ کس قسم کے نئے گھروں پر یہ وارنٹی لاگو نہیں ہوتی؟ کئی قسمیں ہیں۔ پہلی، موسمی گھر یعنی سیزنل ہومز، جیسے کوئی کاٹیج جو سال بھر کے استعمال کے لیے نہ بنایا گیا ہو۔ اچھا، اگر کوئی گھر اونٹاریو بلڈنگ کوڈ کے مطابق سردیوں میں رہنے کے قابل نہیں ہے تو اس پر وارنٹی نہیں ہوگی۔ دوسری، مالک کے ذریعے خود بنائے گئے گھر، اونر بلٹ ہومز۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ اگر کوئی خود اپنا گھر بنوا رہا ہے تو اسے تحفظ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ اس صورت میں مالک خود بلڈر کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، وہ مختلف ٹھیکیداروں سے براہ راست کام کرواتا ہے۔ وارنٹی پروگرام ایک لائسنس یافتہ بلڈر کی ذمہ داری پر مبنی ہے جو پورے پروجیکٹ کا نگران ہو۔ جب کوئی ایک ذمہ دار پارٹی نہ ہو تو وارنٹی کا ڈھانچہ لاگو نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور کیا ہے؟ ایسے گھر جو پہلے سے موجود بنیادوں پر بنائے گئے ہوں، خاص طور پر اگر 40% سے زیادہ بنیاد پرانی ہوں، اور آخر میں ایسے گھر جن میں فروخت سے پہلے بلڈر خود رہ چکا ہو یا انہیں کرائے پر دیا گیا ہو۔ مطلب وہ تکنیکی طور پر نیا نہیں رہا؟ بالکل،
وارنٹی صرف نئے گھروں کے لیے ہے، یعنی جو پہلے کبھی آباد نہ ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جائیداد کی قسم اہم ہے۔ اب ان مسائل کی بات کرتے ہیں جو وارنٹی میں شامل نہیں۔ عام طور پر کیا چیزیں خارج ہوتی ہیں؟ فہرست میں سب سے پہلی اور سب سے عام چیز ہے عام ٹوٹ پھوٹ، جسے نارمل ویئر اینڈ ٹیئر کہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ بہت موضوعی نہیں ہے؟ ایک بلڈر کے لیے جو معمولی دراڑ ہے وہ ایک گھر کے مالک کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کی حد کہاں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اکثر تنازعات کی وجہ بنتا ہے۔ وارنٹی پروگرام کی اپنی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، جیسے کنکریٹ میں ایک خاص چوڑائی تک کی دراڑ کو نارمل سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح پینٹ میں کیلوں کا ابھرنا، جسے نیل پاپس کہتے ہیں، وہ بھی عام سمجھا جاتا ہے کیونکہ لکڑی خشک ہونے پر سکڑتی ہے۔ اچھا، لیکن اگر یہ مسائل ایک حد سے تجاوز کر جائیں تو وہ وارنٹی میں آ سکتے ہیں۔ اور کیا چیزیں شامل نہیں ہیں؟ مالک کی طرف سے مناسب دیکھ بھال نہ کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنے گٹر صاف نہیں کرتا اور پانی جمع ہو کر بنیاد کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ پھر سیلاب، قدرتی آفات یعنی ایکٹس آف گاڈ یا توڑ پھوڑ سے ہونے والا نقصان بھی شامل نہیں۔ اس کے لیے گھر کی انشورنس ہوتی ہے۔ ہمارے ذرائع میں ثانوی نقصان یا سیکنڈری ڈیمیج کا بھی ذکر ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں لوگ شاید نہ سوچتے ہوں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ ذرائع میں اس کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں کہ باتھ روم میں ایک پائپ لیک ہوتا ہے جو وارنٹی کے تحت آتا ہے۔ وارنٹی والے آ کے پائپ ٹھیک کریں گے اور دیوار کو بھی مرمت کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس پانی کے رساؤ کی وجہ سے نیچے کے کمرے میں رکھا مہنگا قالین یا ٹی وی خراب ہو گیا تو اس کا نقصان وارنٹی میں شامل نہیں ہوگا، وہ ثانوی نقصان ہے اور اس کا کلیم ہوم انشورنس پر کرنا ہوگا۔ یہ فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ لوگ اکثر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ایک مسئلے سے جڑا ہر نقصان خود بخود کور ہو جائے گا۔ جی، تو ٹھیک ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ کیا کور ہوتا ہے اور کیا نہیں۔ اب عملی اقدامات کی طرف آتے ہیں۔ میں ایک خریدار ہوں، میرا گھر تقریباً تیار ہے۔ یہ وارنٹی کا عمل شروع کیسے ہوتا ہے؟ کیا یہ چابیاں ملنے کے بعد شروع ہوتا ہے؟ قبضہ لینے سے کچھ دن پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، ایک بہت ہی اہم مرحلے کے ساتھ، جسے پری ڈیلیوری انسپیکشن یا PDI کہتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے گھر کا آخری تفصیلی جائزہ ہے بلڈر کے ساتھ۔ یہ تو زندگی کی سب سے اہم واک تھرو لگتی ہے۔ بالکل۔ اس دوران خریدار سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ چیزوں کو بتانے میں ہچکچاتے ہیں؟ یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ وہ جلدی میں ہوتے ہیں یا بلڈر کے سامنے چھوٹے چھوٹے نقائص بتانے سے شرماتے ہیں۔ PDI کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو نوٹ کیا جائے۔ دیوار پر کوئی خراش، ٹوٹی ہوئی ٹائل، کوئی سوئچ جو کام نہیں کر رہا، ہر چیز۔ اس معائنے کے دوران ایک PDI فارم بھرا جاتا ہے جس پر خریدار اور بلڈر دونوں دستخط کرتے ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ قانونی ریکارڈ بن جاتا ہے کہ قبضہ کے وقت گھر کی حالت کیا تھی۔ یہ تو بعد میں ہونے والے تنازعات سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، PDI ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی سرکاری دستاویز ہوتی ہے جو وارنٹی کی گھڑی کو شروع کرتی ہے؟ جی ہاں، PDI کے بعد ایک بہت اہم دستاویز تیار کی جاتی ہے جسے سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن اینڈ پوزیشن یا CCP کہتے ہیں۔ CCP؟ یہی دستاویز وارنٹی کی کوریج شروع ہونے کی سرکاری تاریخ کا تعین کرتی ہے، جو کہ عام طور پر قبضے کی تاریخ ہوتی ہے۔ یہی وہ دن ہے جب 1، 2 اور 7 سال کی وارنٹی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ذرائع میں ایک چھوٹی مگر دلچسپ تفصیل کا ذکر ہے، ایک سٹیکر کے بارے میں۔ ہاں، یہ ایک چھوٹی مگر اہم تفصیل ہے۔ اکثر اس CCP سرٹیفکیٹ سے ایک وارنٹی سٹیکر اتار کر گھر کے الیکٹریکل پینل پر لگا دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس سٹیکر پر گھر کا رجسٹریشن نمبر درج ہوتا ہے۔ یہ ایک بصری یاد دہانی ہے کہ گھر محفوظ ہے اور مستقبل میں وارنٹی سے متعلق کسی بھی خط و کتابت کے لیے یہ نمبر بہت کارآمد ہوتا ہے۔ یہ ایک اچھی ٹپ ہے، لیکن یہاں ایک اہم سوال ہے۔ اگر PDI کے دوران مجھ سے کوئی چیز چھوٹ جائے، میں گھر میں رہنا شروع کرتا ہوں اور 2 ہفتے بعد مجھے کوئی ایسی خامی نظر آتی ہے جو میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی، کیا اب بہت دیر ہو چکی ہے؟ خوش قسمتی سے نہیں، PDI آخری موقع نہیں ہے، یہ صرف ایک نقطۂ آغاز ہے۔ اگر PDI کے دوران کوئی چیز نظر انداز ہو جائے تب بھی وہ وارنٹی کے تحت آ سکتی ہے۔ اچھا، شکریہ۔ گھر کے مالکان کو قبضے کے بعد 30 دن کے اندر اور پھر سال کے آخر میں مخصوص فارم جمع کروانے کا موقع ملتا ہے جن پر وہ ان تمام مسائل کی فہرست بنا سکتے ہیں جو انہوں نے نوٹ کیے ہوں۔
تو اگر آپ PDI میں کچھ مس کر بھی دیں تو آپ اپنا حق نہیں کھوتے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نئے گھر کے خریداروں کے لیے صوبائی وارنٹی ایک بہت طاقتور، کثیر سطحی حفاظتی نظام ہے، لیکن یہ کوئی بلینک چیک نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اس کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ خریدار کتنا باخبر ہے، اسے 1، 2 اور 7 سال کی کوریج کا فرق معلوم ہو، اسے یہ پتا ہو کہ عام ٹوٹ پھوٹ اور ثانوی نقصان جیسی چیزیں شامل نہیں ہیں، اور وہ PDI جیسے عمل کو سنجیدگی سے لے۔ بالکل۔ آخر میں باخبر ہونا ہی سب سے بڑا تحفظ ہے۔ یہ جاننا کہ کسی کے کیا حقوق ہیں اور ان کا استعمال کیسے کرنا ہے، ایک نئے گھر کے مالک کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ صرف مسائل کو حل کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس ذہنی سکون کو حاصل کرنے کے بارے میں ہے جس کے وہ حقدار ہیں۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات، ہمارے ذرائع میں ذکر ہے کہ مستقبل میں اس وارنٹی پروگرام کو مزید بہتر بنایا جائے گا تاکہ یہ مزید چیزوں کا احاطہ کرے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے تعمیراتی طریقے، ٹیکنالوجی اور مواد بدل رہے ہیں، مستقبل میں گھر خریداروں کے تحفظ کی شکل کیا ہوگی؟ اگلا بڑا خطرہ کیا ہو سکتا ہے جس کے لیے وارنٹی کی ضرورت پڑے گی؟ کیا وہ گھروں میں نصب اسمارٹ ہوم ٹیکنالوجی میں ناقص ہوں گے، یا توانائی کی بچت کے لیے استعمال ہونے والے نئے غیر آزمودہ مواد کی ناکامی، یا شاید موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات جیسے شدید طوفانوں کا مقابلہ کرنے کی گھر کی صلاحیت؟ یہ ایک ایسا میدان ہے جو مسلسل تیار ہو رہا ہے اور اس پر نظر رکھنا دلچسپ ہوگا۔